دونوں آپ کی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، سارا مطلب ہے نا میرے ساتھ؟ تو اہل بیت کے راستے میں دشواریاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے دو باتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں۔ دو باتیں، پہلی بات چھٹے امام فرماتے ہیں اس حدیث کا میں نے اثر بارہا دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے نا پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ میں واٹرلو چرچ میں تھا برطانیہ کے اندر، سارے عیسائی بیٹھے تھے، انہوں نے سوالات کیے، یہ سوال ہے، یہ سوالات کرتے رہے، میں اکیلا جواب دے رہا تھا۔ تو اچانک ایک آدمی ایک سوال کیا، میرے ذہن میں جواب نہیں تھا، بالکل میں بلینک ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے تھے سوالوں کے جواب دیتے، میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا، میں نے کہا مولا میرا معاملہ نہیں ہے، لباس رسول خدا کا، لباس اہل بیت کا، مجھے جواب دیجئے کہ اسے میں جواب دے سکوں۔ خدا کی قسم سے میں بولنے لگا تو اپنے جواب سے میں سیکھ رہا تھا۔ توجہ فرمائی جا رہی ہے نا؟ تو 2 چیزیں عطا ہوتی ہیں، ایک جب آپ دفاع میں بولیں تو وہ آپ کو جواب عطا کرتے ہیں، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، نیت خالص و شرط ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے لیے بولنا، ہمارے لیے بولنا، اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے دفاع۔ دوسرا کام مولا فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے دفاع میں چلو گے نا تو تم اپنے آپ کو تنہا پاؤ گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم تمہیں تنہائی میں اتنا روب دے دیں گے پھر تم اکیلے چلو گے، وہ ہزاروں میں ہوں گے، روب تمہارا ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں روب کیوں ہوگا؟ علی کا نام لیتے ہی بڑے بڑے منافقوں کو موت پا جاتی ہے۔ توجہ ہے نا سے جانیں گے نا؟ تو اب ہدایت کو پیش کر رہا ہوں۔ تو ہدایت کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں اہل بیت، اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، ایک کو اگر چھوڑ دو تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، شاید کل وہاں پہ پیش کیا تھا کہ مجھے اب یاد بھی نہیں آ رہا، میں اتنی مجالس پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں کون سی بات میں نے کہاں پیش کی ہے، تو میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جو مجمع میرے ساتھ تھا تاکہ ان کے سامنے بات تکراری نہ ہو، اس لیے میں بات سے اجتناب کر رہا تھا، لیکن اب پیش کر رہا ہوں۔ اگر سن بھی لی ہے آپ نے، لاہور میں نے اگر نہیں پڑھی ہے، شاید ساؤتھ پنجاب میں کسی مقام میں مظفر گڑھ میں نے شاید پیش کی تھی۔ تو ادھر گرامی قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ افراد جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے اور ہمیں قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کے لیے حدیث نبوی ہے، حدیث ہے، المحجۃ البیضاء میں بھی ہے ہماری کتابوں میں، اور احیاء العلوم میں غزالی نے بھی لکھی ہے کہ حدیث رسول ہے۔ آپ نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں، بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں کہ خود قرآن انہی پہ لعنت کرتا ہے۔ میں جو افراد نہیں پہنچے ان سب کو پہنچانا چاہتا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ حبیب خدا فرمایا رب تالی القرآن، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ اتنے کم پڑھنے والے، اب یہ بیچارہ پڑھنے بیٹھ ہی گیا تھا تو قرآن لعنت ہی کرنا چلا جا رہا، اور جتنا پڑھے گا اتنی لعنت، پڑھتا چلا جا رہا ہے اور قرآن بھی لعنت کر رہا ہے۔ پروردگارہ معاملہ کیا ہے؟ تیرا کلام ہے، تیرا حبیب فرما رہا کہ جو بہت سے ایسے قرآن کے پڑھنے والے کہ خود قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، یہ کون سے قاری ہیں جن پہ قرآن لعنت کر رہا؟ تو حبیب فرمائیں گے وہ جو علی کو چھوڑ کے
جانے کے نام ہے جو اہل بیت کو چھوڑ دیں اور کہیں ہمیں قرآن کافی ہے تو قرآن خود انہی پہ لعنت کرتا ہے. خبردار مجھے بغیر اہل بیت کے نہ ماننا, میں اہل بیت ہی کے ساتھ سمجھ میں آؤں گا. تو اللہ نے کہا اب ہدایت اللہ پہ ہے. اب ہم آج چوتھے امام کی شب شہادت ہے تو مولا کی میں زندگی پیش کرنا چاہتا تھا. مولا کا کلام ہے صحیفہ سجادیہ. آپ نے بہت سے علماء سے متعلق مجالس سنی ہوں گی, 2 جملے میرے بھی سنی تھی. انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ولیم چٹک نے, اور خود مومنین نے ترجمہ کروایا. اس کو بہت بھاری رقم دی تھی. بہت بڑا ادیب ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اس سے کہا تم ادیب ہو, ادبی ترجمہ کر دو صحیفہ سجادیہ. وہ کتاب کا ترجمے کے دوران شیعہ ہو گیا. چلیے گا نا میرے ساتھ, اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ کسی نے آرٹیکل لکھا, پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک بہت اچھی روش چلی ہے کہ نہج البلاغہ ہدیہ کرو. کہ بہت سے افراد کہتے ہیں پتہ نہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا, آپ ہماری کتابیں پڑھیں تو صحیح, پڑھے بغیر ہمارے متعلق فیصلے کر رہے ہیں. تو نہج البلاغہ کا ہدیہ صحیفہ سجادیہ کا, تو کچھ نوجوانوں نے صحیفہ سجادیہ کچھ بڑے بڑے پروفیسروں کو ہدیہ کی. تو ایک پروفیسر نے کتاب لی, اس نے ایک آرٹیکل لکھا. برطانیہ کا سب سے معتبر اور بڑا اخبار مانا جاتا ہے دی گارڈین, اس کا عربی ترجمہ بنتا ہے الولی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں بہت سوچا کرتا تھا یہ اس کو انگریزی میں اتنی شہرت کیوں ہوئی, تو پھر سمجھ میں آیا ولی کے نام پہ ہے, ولی کے نام پہ ہے. انہیں سمجھ ہو نہ ہو, جب ولی کے نام پہ نام رکھو گے اثر ضرور ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھو, ان کے دشمنوں کے ناموں میں اثرات بہت برے ہیں, ان کے دشمنوں کے ناموں میں. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. تو کتاب دی صحیفہ سجادیہ, یہ موضوع جاری رکھو. تو کتاب اس نے پڑھنا شروع کی. بہت بڑا صحافی تھا. پڑھنے کے بعد اس نے ایک آرٹیکل لکھا دی گارڈین کے اندر, کئی برس پہلے کا آرٹیکل. تو اس نے کتاب میں آرٹیکل اس نے لکھا, اس نے کہا مجھے پچھلے دنوں کسی مسلمان نے ایک کتاب دی سامس آف اسلام, صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ سامس آف اسلام. سامس آف ڈیوڈ, زبور حضرت داؤد کو کہا جاتا ہے, اور اس کا نام رکھا کیونکہ معصوم نے خود فرمایا زبور اہل بیت ہے, زبور آل محمد ہے, مولا کی دعائیں. تو اس نے کہا میں نے پچھلے دنوں کتاب پڑھی. کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلا مسلمانوں میں کچھ ایسے توحید بیان کرنے والے ہیں کہ عیسائی وہاں پہنچے ہی نہیں. لکھنے والا عیسائی ہے, وہ کہتا ہے عیسائی وہاں پہنچے ہی نہیں. کہا لیکن میرا تعجب اور بڑھ گیا جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ دعائیں سکون میں بیٹھ کے نہیں لکھی ہیں, قید سلاسل میں بازاروں میں دعائیں مانگی ہیں. کہ جس کی بے سکونی کی دعائیں ایسی ہوں, اگر انہیں سکون ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں. یقین مانیے وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو پی ایچ ڈی کے لیے کہو نا تمہیں 5 سال دے رہے ہیں, پی ایچ ڈی ملے گی, اس دوران اسپانسرشپ ملے گا, اسکالرشپ ملے گا, سب کچھ ملے گا, بس ایک ایسی دعا بنا دو جیسی مولا سجاد نے فرمائی. 5 سال میں کوئی سوچ کے نہیں لکھ سکتا. اب سمجھ میں آیا ہم آل محمد کو کیوں مانتے ہیں. ساری دنیا ان کی غلامی کا اقرار کرتی ہے. اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں صحیفہ سجادیہ میں کیا ہے, اگر سننا چاہیں گے حضرات. فائزان گرامی, مولا سجاد علیہ السلام نے 1400 برس پہلے یہ دعائیں مانگی. اب سے 50 برس پہلے سائنس ایک مرتبہ سمندروں کی گہرائیاں ماپنے کے لیے اتری. ابھی تک تہ تک نہیں پہنچ سکی, تمام سمندروں کی تہ تک لوگ نہیں پہنچے ابھی تک, کیونکہ بعض اتنی تیز ہیں لہریں کہ انسان کی بالکل ساری بوڈیاں الگ الگ کر دیتی ہیں, اتنی لہریں تیز ہیں. سنیے گا مولا سجاد کا مقام پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے دریافت کرنا شروع کیا. پھر یہاں تک انہوں نے تاروں سے کیمرے اتارے, دیکھا کہ نہیں گہرائیوں کے اندر بھی مچھلیاں موجود ہیں. کہ اگر یہ اتنے میل سے اوپر آتی ہے آکسیجن کے لیے تو آتی کیسے ہے, راستے میں مر جائے گی. اور اگر وہیں رہتی ہے تو آکسیجن لیتی کیسے ہے, نہیں پہنچا سکا. اب سائنس والے پریشان ہو گئے کیسے معلوم کریں, ہم جان نہیں سکتے. انہوں نے مختلف طریقے آزمائے. کہا بھئی کوئی نہ کوئی تو راز ہے
کہ یہ مچھلیاں اوپر آ بھی نہیں سکتی، وہیں پہ کوئی نہ کوئی راز ہے. پھر انہوں نے تحقیقی کہا زمین سے آکسیجن نکلتی ہے، کچھ مچھلیوں کی اپنی کھال سے آکسیجن نکلتی ہے، زمین کے نیچے کچھ پودے وہاں سے آکسیجن نکلتی ہے. مجمع. اب آئیے مولا سجاد فرماتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں وہاں پہ بسنے والی مخلوقات کو وہاں ہوا بھی دی، رزق بھی دیا، اور سب ہم اہل بیت کے صدقے میں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام رہیں گے میرے ساتھ جانے کے نامی. ایسے ایسے راز ہیں صحیفہ سجادیہ میں کہ جب آپ پڑھنے بیٹھے امام فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو کیسے دعا مانگو. تو امام ہمیشہ جب دعا مانگنے بیٹھتے تھے نا، دیکھیں کیوں امام نے دعائیں مانگی، میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں. اگر میرے نوجوان بھائی میرے بچے پہنچ جائیں بزرگوں تو مجھے صرف دعائیں چاہیے بزرگوں سے. جانے کے نامی رسول خدا نے خطبے دیے، مولا کائنات نے خطبے دیے، جناب سیدہ نے بھی خطبے دیے، امام حسن و حسین نے خطبے دیے، جناب زینب نے. اب جب مولا سجاد نے خطبے شروع کیے نا تو بنو امیہ نے کہا پابندی لگا دو، انہیں خطبوں کی اجازت نہیں. مولا سجاد کے خطبوں پہ پابندی. اب مولا نے کہا ٹھیک ہے تم خطبوں سے روک سکتے ہو، دعا سے تو نہیں روک سکتے. توجہ ہو. امام جہاں دیکھتے مجمع ہے فوراً بیٹھ جاتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر جب بھی دعا مانگتے پہلے صلوات پڑھتے، پھر حمد کرتے، پھر رسول خدا کا تعارف، پھر اہل بیت کا تعارف. مجمع دعا سننے بیٹھتا تھا، توحید بھی لے کے اٹھتا تھا، نبوت بھی، امامت بھی، قرآن بھی، اہل بیت بھی. وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے ہم نے خطبوں پہ پابندی لگائی ہے. امام نے کہا زبان پہ تو پابندی نہیں ہے. امام نے اپنی دعاؤں سے پورا دین پہنچایا ہے. میں ابھی روایات دیکھ رہا تھا 10,000 سے زیادہ غلام مولائے کائنات نے خرید کے آزاد کیے ہیں. اس زمانے میں غلام بہت مہنگا ہوتا تھا. کتنے؟ 10,000. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ممبر سے 1,000، پھر میں نے دوبارہ تحقیق کی تو ایک روایت میں 1,000 اور ایک میں ہے 10,000 سے زیادہ. انسانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ غلام جناب امیر نے آزاد کیے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. دولت جمع کر کے غنی بننا اور ہے. ممنون. میرا کہ ایک جملہ بھی اب ضائع نہیں ہونے دے رہا. دولت جمع کر کے غنی بننا اور ہے، اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا. حضرت امیر المؤمنین کا شیوا ہے. تو 10,000 غلام اور ایسے سے غلام تھے جن میں حضرت قمبر بھی تھے. مولا نے خرید کے آزاد کر دیا تھا. مولا نے آزاد کر دیا تھا، وہ خود ہی نہیں جاتے تھے. مولا آپ کا در لیا آپ کہیں نہیں جاؤں گا. تو مولا کے بہت سے غلام تھے تب. اور مولا امیر کے بعد کہ میں یقین مانے موضوع جتنا چاہوں نہ پھیلا سکتا ہوں، پوری رات بول سکتا ہوں. آج ہی رات ہمیں اسلام آباد بھی جانا ہے اس لیے سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. مولا امیر کے بعد سب سے زیادہ غلام جو آزاد کیے ہیں مولا سید سجاد نے. کثرت سے غلام خریدتے، گھر میں ان کی تربیت کرتے. تربیت کرنے کے بعد کہتے جاؤ آزاد ہو. نہیں پہنچا سکا. تربیت کہتے کہتے آزاد ہو. اب امام کے آزاد کردہ غلام معاشرے میں رہتے،
جس محلے میں جاتے محلے والے کہتے ذرا سب جمع ہو جاؤ، جب سے یہ آدمی آیا ہمارا محلہ بدل گیا. پوچھو تو صحیح ہے کون؟ سب آئے. بھئی آپ کون ہیں؟ ہمارا پورا محلہ بدل گیا. کہ میں سجاد کا غلام ہوں. جس کے غلام ایسے ہوں، سوچیں مولا کیسے ہوں. اب آپ پہنچیے زندانی کے نام میں. مولا سجاد علیہ السلام نے کثرت سے غلام خرید اور غلاموں کی تربیت کرتے آزاد. اب آئیے ذرا میں ایک صرف اور صرف مثال دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے. کہیں تو میں 10 مثال دیتا ہوں، لیکن ایک مثال سننی تھی. جہاں تک آپ چلیں گے میں چلوں گا. مولا اپنے مدینے سے باہر ایک مقام پہ پہنچے تو دیکھا آپ کا ایک غلام ایک کتے کو کھانا ڈال رہا ہے. کتے کو کھانا ڈال رہا ہے. مولا نے کہا جا تو آزاد ہے. کہ فرزند رسول کیا آپ ناراض ہو گئے کہ میں گھر واپس نہ ہوں؟ میں نجس العین کو کھانا کھلا رہا ہوں. مولا نے کہا نہیں، میں خوش ہوا ہوں. کہ مولا کیوں پھر آپ نے آزاد کر دیا؟ کہ خوشی پہ آزاد کیا. میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا، تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا. میں انسانیت سکھا رہا تھا، تو نجس العین تک کو کھانا کھلا رہا. یہی میں چاہتا تھا، تو آزاد ہے. عزیزان گرامی، مولا نے ایسے ایک اور یہ اہل سنت کے علماء نے لکھا، یہ بھی سن لیجیے گا. ایک اہل سنت کے سعید بن مسیب کا سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط پڑ گئے. اتنے مسلمانوں نے گناہ کیے، بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش کا نہ ہونا گناہوں کے علامات میں سے. مدینے پہ بارش نہیں. سارے مدینے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب جمع ہو گئے. کہ پروردگارہ ہمارے گناہ نہ دیکھ، تیرے نبی کا شہر ہے. مسجد نبوی میں سب آ گئے. پروردگارہ بارش برسا دے. بارش نہیں ہو رہی. سب دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اب وہ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک سیاہ فام افریقی غلام، موٹے موٹے ہون، مجمع میں آیا. بڑی خاموشی سے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آیا ہوں. خاموشی سے بیٹھا، ریاکاری نہیں کی، دکھاوا نہیں کیا. ہاتھوں کو اٹھایا. کہا پروردگارہ تجھے میرے مولا کا واسطہ. اس غلام نے دیکھیں تھا غلام لیکن با معرفت تھا. مدینے والوں کو معرفت نہیں تھی، اسے معرفت تھی. کہ پروردگارہ تجھے میرے مولا کا واسطہ ان پہ بارش برسا دے. سعید بن مسیب جو بہت بڑا محدث اہل سنت کا، وہ کہتا ہے میں پیچھے بیٹھا سن رہا تھا آنکھیں بند کر کے، اسے پتہ نہ چلے. کہ میں نے دیکھا کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش ہونے لگا. کہ خاموشی سے اٹھا جانے لگا. میں سمجھ گیا دعا تو اس کی قبول ہوئی ہے. مدینے والے بیچارے ویسے ہی خوش ہو رہے ہیں، ہمارے دعا قبول ہو گئی. کہا میں دیکھوں تو صحیح مولا کون ہے اس کا، اس نے واسطہ کس کا دیا. کہ ایک مرتبہ وہ اٹھا محلہ بنی ہاشم میں گیا، اہل بیت کی گلی میں گیا. کہ میں نے دیکھا وہ سید سجاد کے گھر چلا گیا. کہ اس دن تو میں نہیں گیا کیونکہ بارش تھی. کہ میں بھی پانی جمع کر لوں. کہ چند دن بعد میں گیا. اے سید سجاد اگر کچھ مانگوں تو عطا کیجئے گا. مولا نے کہا جو مانگو کہ عطا کروں گا، میں علی کا پوتا ہوں. میں انداز امام علیہ السلام کا کہ میں علی کا پوتا ہوں، جو مانگو کہ عطا کروں گا. کہا آپ کا غلام چاہیے. ایک غلام. مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ. ایک پوری صف تھی غلاموں کی. کہ جو مجھے چاہیے وہ ان میں نہیں. مولا نے مسکرا کے کہا وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو وہ بھی آ رہا. جو بغیر دیکھے دیوار کے پیچھے چھپے غلام کو بتائے وہ امام ہے. ہم اسے امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹی نظر آئے.
جملہ کہلائیے گا ویسے ہی پہنچ جائیے گا۔ عزیزان کرام ایک اور جملہ کہہ دوں، ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں گھر کا پتہ نہیں ہوتا، ہم ایسے کو امام مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتا جندب اتنے ہزار کا لشکر ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ ایک گاڑی 41 نمبر جو ہے غلط پارک ہے، ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو زحمت نہ دیجیے، مہربانی کر کے وہ 41 نمبر یا کوئی بھی ایسی گاڑی جو کسی کے گیٹ کے آگے کھڑی ہے اس کو فوراً ریمو فرما دیں۔ بلند گرام ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے ہیں۔ اب کیونکہ چوتھے امام کی مجلس ایک مولا سجاد کا بھی جملہ سن لیجئے۔ مولا سجاد حج سے واپس آ رہے تھے، ایک شیعہ تھا، تو اب آپ کو پتہ ہے نا ہر شیعہ کا بھی ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے آج کل۔ میں اس میں ایک ہی جملے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے ایک بیچارہ ضعیف العقیدہ سا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ مولا علیہ السلام کہیں اس کے گھر رکے، عاشق تھا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں نے تحفے تحائف کا اہتمام کیا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے خادم کو دے دو۔ کہا مولا آپ تشریف لاتے رہا کیجئے، میں آپ کے لیے اسی طرح سے تحفے جمع کرتا رہوں گا۔ مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں دیتے ہو؟ بہت رہی ہے۔ امام نے کہا کیا تم سمجھتے ہو تم ہمیں دیتے ہو؟ اس نے دیکھا مولا کی آنکھوں میں جلال، تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا آپ کو شاید برا لگا۔ مولا نے کہا اپنا ذرا دامن پھیلا۔ توجہ، عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں۔ مولا نے کہا دامن پھیلا، اس نے کرتا پھیلایا۔ مولا نے اس کے گھر سے خاک اٹھائی دامن میں ڈالی، کہا دیکھ کیا ہے؟ اب وہ مولا کو دیکھ رہا تھا، کہا وہی خاک جو آپ نے ڈالی۔ مولا نے کہا دیکھ کے بتا۔ اس نے دامن میں دیکھا جواہرات تھے۔ توجہ، کہ مولا ڈالی آپ نے خاک بن گئے جواہرات۔ مولا نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، ہم اشارہ کریں تو پتھر سونا بن جائے۔ حضرت گرامی یہ ذوات مقدسہ کچھ اور ہیں، بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ تو حضرت گرامی اب یہ ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام، جن کی طرف سے ہدایت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو امام کے غلام کثرت سے مانگنے والے، اس نے ایک مرتبہ سعید بن مسیب نے کہا مولا مجھے وہی غلام جو ابھی آپ نے بلایا نا یہی غلام چاہیے۔ واقع ذہنوں میں ہے میں کیا پیش کر رہا تھا کہ مولا یہی غلام چاہیے۔ مولا نے کہا یہ غلام تمہارا ہوا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس غلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرا وعدہ پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ بھائیوں کا راوی کہتا ہے اسی مقام پہ وہ غلام گرا، وہیں دم نکل گیا۔ کہ مجھے افسوس ہی رہا میں اس سے اپنے حق میں دعا کروا لیتا۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے اتنا بڑا راوی کہتا ہے مجھے حسرت رہی، صحیح بخاری میں بھی ہر جگہ پہ روایات ہیں ان کی سعید ابن مسیب کی، کہتا ہے مجھے حسرت ہی رہی کہ اس غلام سے ایک مرتبہ اپنے حق میں، محدث کہتا ہے امام کے غلام کے، امام کے غلام سے اپنے حق میں ایک دعا کروا لیتا۔ میں وہاں ہوتا تو کہتا کہ غلام چھوڑ کے ذرا مولا ہی کی خدمت کر لیتے۔ وہ غلام مولا کی خدمت سے ایسا بنا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات، جن کے غلام ایسے ہوں، جن کے غلام ایسے ہوں۔
سوچئے امام کیسے ہوں. بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن آئیے ذرا ایک آخری پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر ہر حکمران کہتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں، خزانے خالی ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو، خزانے خالی ہیں؟ نہیں، بابا کا لاشا تپتی دھوپ میں پڑا ہے. مولا خانہ جنگی ہے کہ نہیں، خود ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ہیں، گلے میں طوق ہے، قید سلاسل ہے. پھپھیاں اور عام بیبیاں نہیں. آج تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. سارا دن کی مجالس ہو گئی، کل کی بھی مجالس ہو گئی. آئیں ذرا مولا سجاد کے مصائب دیکھتے ہیں. ایک جملہ پیش کروں گا اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. معصوم میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ان کی کمزوری تھی، نہیں، بلکہ کہیں گے یہ ان کا خاصہ تھا. کیا خاصہ تھا؟ مولا حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی. پہنچا پایا ہوں میں جملہ؟ مولا حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی. کتنی پیاس لگتی تھی؟ اکثر ماں سے کہتے تھے یا امی انا عطشان، اماں میں بہت پیاسا. بس یہ جملہ کہتے تھے جناب سیدہ تڑپنے لگتی تھی، کیونکہ بی بی کو پتا تھا نا یہ پیاسا مانا جائے. جیسے ہی مولا حسین کہتے یا امی انا عطشان، اماں میں بہت پیاسا ہوں، بی بی فوراً پانی دیتی. پھر مولا ایک اور جملہ کہتے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں، بی بی رونے لگتے ہیں. پھر ایک اور جملہ فرماتے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں. تو مولا حسین کا خاصہ تھا انہیں پیاس زیادہ لگتی تھی. جناب زینب کا جانتے ہیں کیا خاصہ تھا؟ بی بی کو حیا زیادہ آتی تھی. جناب زینب گھر میں بھی چادر لیتی تھی. یہ بی بی کا خاصہ تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. اور جانتے ہیں چوتھے امام کا کیا خاصہ تھا؟ مولا سجاد کو غیرت بہت آتی تھی. مولا سجاد کو غیرت بہت آتی تھی. جب ایک چھوٹی سی بچی کی بھی چادر اتر گئی، مولا تڑپنے لگے، بچی کو پہلے چادر دے دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئیں ذرا دو پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو مولا بہت غیور ہے. شب عاشور مولا کے کانوں میں آواز آئی کہ لشکر یزید کے لوگ قریب آ گئے. مولا نے زرہ پہنی، تلوار لگا کہ بابا اجازت ہے، میں لشکر یزید کے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا چاہتا. کہ نہیں بیٹا، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ جہاد ساقط ہے. کہ بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. یزید کے سپاہیوں کی آوازیں میری پھپھیوں کے کانوں میں آئیں. مولا حسین نے فرمایا سجاد آپ کا امتحان اس سے بھی زیادہ بڑا. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا آپ نے شرابی کے دربار میں جانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تاریخ میں 4 تابوت، آج تابوت برآمد ہوگا نا، زیارت برآمد ہوگی. زیارت کے لیے جب آپ آئیں نا تو تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. پہلا جناب سیدہ کا تابوت ہے، مدینے میں رات کی تاریکی میں اٹھا، جنازے میں صرف 14 افراد ہیں. دوسرا تابوت جاننا چاہتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے گا. شام کا زندان ہے، کسی چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے. ایک بھائی نے ہاتھوں میں تابوت اٹھایا، رو کے فرمایا 72 کے لاشیں اٹھانے والا
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 تابوت اور ہیں، تیسرا تابوت آخر میں بیان کروں گا، چوتھا تابوت سنیں گے، میری طرف دیکھیے گا۔ پل بغداد ہے، 4 مزدور نعرے لگا رہے ہیں، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا، دھوپ میں لاشا پڑا ہے، مومنین رو رہے ہیں۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے۔ ابھی پل بغداد سے مومنین نے تابوت اٹھایا ہی تھا کہ جب آئے نا کازمین میں تو سب پریشان تھے، قبر میں کون اتارے گا، امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے۔ اتنے میں دیکھا مدینے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے، وہ روتا ہوا آیا، اپنے آپ کو تابوت میں گرایا، سینے سے سینہ ملایا، کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں اب چوتھا تابوت، میں نے تیسرا تابوت بیان نہیں کیا تھا، وہ بھی سن لیجئے۔ مدینہ شہر ہے، بیٹے کا نام ہے محمد باقر۔ دنیا میں 2 ایسے تابوت ہیں جس پہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، ایک 7ویں امام کا تابوت، دوسرا 4تھے امام کا۔ جب شیعوں نے سوال کیا تھا نا مزدوروں سے، کیا بات ہے تم نے 4تھے امام کی زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا، یہ تابوت سے باہر زنجیریں کیوں ہیں؟ تو ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے، اس لیے زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ ہائے امام موسیٰ کہاں ہے، لیکن ذرا چلیے مدینے۔ ابھی نہیں، ابھی تابوت برآمد نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا مومنات بھی آئی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں۔ بھئی مجھے مردوں کا تو پتہ نہیں، لیکن بیویوں میں 2 بیویاں ضرور آئی ہیں۔ شام سے ایک پھپھی، ایک چھوٹی بہن، ہائے سجا۔ ابھی میں پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، مولا کی وصیت ابھی نہیں پڑھوں گا، اختتام پہ مولا کی وصیت سنیے گا۔ لیکن ایک جملہ پڑھوں اس سے پہلے، کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، مولا کس وجہ سے؟ کہ میرے بابا کربلا میں پیاسے مارے گئے۔ مولا اور آپ کو کون سی بات رلاتی ہے؟ کہ میری پھپھیوں کا مرنا، شام کا بازار، علی کی بیٹیاں، بالیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ؟ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کروں گا، ذرا سب آنکھیں بند کر لیجئے۔ ایک مرتبہ ذرا چلیے شام کی بازار میں، حلب کے مقام پہ مولا سجاد جب جیسے انہوں نے اونٹوں سے اتارا نا، زمین پہ بٹھایا، مولا پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر چلتے رہے تھے، بیٹھ گئے۔ جناب سکینہ نے سوال کیا، بھائیا میں نے آج تک کبھی آپ کو پاؤں پھیلا کے نہیں دیکھا، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہا بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں۔ مولا اس بات پہ بہت روئے۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مولا کے قدموں سے ایک ایک کانٹا نکالا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ رونے کی بات کیا ہے؟ مولا نے فرمایا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بی بی
तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत वक्त हो गया, आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत देर से बैठे, कई घंटों से बैठे हैं, लेकिन आप उठ के अपने घरों में चले जाएंगे, अपने नर्म बिस्तर पे चले जाएंगे, लेकिन हाय छोटी बीबी, जिंदान से रिहाई नहीं मिली। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला सज्जाद छोटी छोटी बातों पे रोते थे, छोटी छोटी बातों पे। किसी ने पानी रखा, मौला ने पानी देखा, कहा हाय हुसैन, गिरिया शुरू कर दिया। एक आदमी आएगा, मौला मेरे भाई की शादी है। मौला ने कहा वाली अकबर, मेरी माँ की भी बड़ी हसरत थी यदि अकबर की शादी होती। एक आदमी आएगा, मौला मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। मौला रो के कहने लगे वाली असगरा, हाय अली असगरा। बस भाई एक रिवायत और तमाम, मौला की वसीयत, अगर कहें तो यहीं छोड़ दो, बर्दाश्त करेंगे एक रिवायत। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बहुत गिरिया करते थे, दिन रात गिरिया करते थे। जब मौला एक मर्तबा मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, एक कसाई ने अपने कुश्तों पे कपड़ा नहीं डाला। मौला ने जैसे खाम गोश्त देखा ना, मौला ने एक मर्तबा चीख बुलंद की, हाय मेरे बाबा करबला में मारे गए। लोगों ने कसाई से कहा तू जानता भी है सज्जाद नहीं देख पाते, तूने जानवर पे कपड़ा क्यों नहीं डाला? कहा मैं भूल गया था, मौला के आने का वक्त हो गया। मौला ने रोते रोते सवाल किया, कहा मेरे 3 सवाल हैं। कहा फरमाइए फरजंद रसूल। कहा तूने जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला दिया था? कहा हाँ मौला, पानी पिला के ज़िबा करते हैं। मौला ने कहा तूने खंजर तेज कर लिया था? कहा हाँ मौला, हम खंजर तेज करके जानवर ज़िबा करते हैं। मौला ने कहा मेरा आखिरी सवाल है, ये बता कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था जब तू इसे ज़िबा कर रहा था? कहा नहीं मौला, हम छुपा के ज़िबा करते हैं। मौला सज्जाद ने करबला का रुख किया, कहा बाबा वो करबला में आने वाले 2 मिनट कैसे मुसलमान थे, ना आपको पानी पिलाया, ना खंजर तेज किया। मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले से देख रही थी जब शिमर ने खंजर चलाया, बालों में हाथ डाला। बस भाई ताबूत बरामद हो रहा है, एक जुमले पे मैं खत्म कर रहा हूँ। मौला सज्जाद ने कहा बेटा मोहम्मद बाकर, बेटा मुझे खुद गुस्ल दीजिएगा, मुझे खुद कफन दीजिएगा, मेरा जनाजा आप खुद पढ़ाइएगा और मुझे मेरे चचा हसन मुश्तबा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफना दीजिएगा। फिर एक मर्तबा रो के कहा बेटा मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को ना पढ़ाइएगा। मौला इमाम बाकर ने फरमाया बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बाबा क्यों ना बोलोगे? बेटा मेरी भी यही हसरत थी, लेकिन हाय हुसैन 3 दिन जनाजा पड़ा रहा, मेरे बाबा को कोई दफनाने वाला नहीं था। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सादात व मोमिनीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बहुत अच्छी वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंचाई जा सकें। बहुत शुक्रिया।